آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یہ تین بڑی نعمتیں، ان میں سے ہم دل کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ حضرات، دل کی صفائی انتہائی ضروری ہے۔ جیسے ہم گھر کی صفائی رکھتے ہیں، جیسے ہم اپنے آفس دفتر کی صفائی رکھتے ہیں، مسجد کی صفائی رکھتے ہیں، اگر گھر میں، مسجد میں، آفس میں کہیں ہمیں کوئی گند وغیرہ نظر آ جائے، کوئی کوڑا وغیرہ نظر آ جائے، تو ہم گھر والوں کو ڈانٹ دیتے ہیں، صفائی نہیں کی آپ نے، صفائی نہیں کی۔ جو ہمارے محتاط ہیں ہم ان کو کہتے ہیں صفائی نہیں کی۔ گھر کی صفائی کرتے ہیں، کرنی چاہیے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جب گھر کی صفائی نہ ہو تو آپ پریشان ہوتے ہیں، اگر دل کی صفائی نہیں ہے تو پھر رب کی رحمت کیسے آئے گی؟ دل کی صفائی ہوگی تو رب کی رحمت برسے گی، سکون نازل ہوگا رب کی طرف سے۔ اگر دل کی صفائی نہیں ہے، دل کے اندر مٹی ہے، دل کے اندر میل کچیل ہے گناہوں کی، دل کے اندر حسد ہے، دل کے اندر بغض ہے، دل کے اندر کینہ ہے، دل کی صفائی ہی نہیں ہے، گناہوں سے بھر چکا ہے، دل زنگ لگ چکا ہے، دل کی ہم صفائی نہیں کرتے تو رب کی رحمت پھر کیسے اترے گی دل پر؟ دل بھی تو کسی کا گھر ہے نا، دل رب کا گھر ہے، تو رب کے گھر کی، یہ بھی تو رب کے گھر کی صفائی کرنی چاہیے نا انسان کو۔ جیسے یہ رب کا گھر ہے تو یہ رب کا گھر ہے، اس دل میں رب کو جگہ دیں، اس کی عبادت کر کے، اس کی اطاعت کر کے، اس کی فرما برداری کر کے، اس کے راستے پر چل کر، اور اپنے دل کو قیمتی بنایا جائے۔ دل قیمتی کیسے بنے گا؟ دل قیمتی بنے گا اللہ کے ذکر سے، دل قیمتی بنے گا خواہشات کو چھوڑنے سے، دل قیمتی بنے گا عبادات سے، دل قیمتی بنے گا معاملات صحیح کرنے سے۔ شیخ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ بڑے محدث گزرے ہیں، وہ دمشق کی مسجد میں خطبہ دے رہے تھے جمعے کا، اور خطبے کے دوران وہاں وہ بڑے بڑے بادشاہ بھی آتے تھے، مغل بادشاہ، ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں مغل بادشاہوں، میں نے آپ کے خزانوں کی بڑی تعریف سنی ہے، آپ کے پاس بڑا خزانہ ہے۔ کہتے ہیں ولی اللہ، اپنا نام کہتے ہیں کہ ولی اللہ کے سینے میں ایک دل ہے، تمہارے جتنے بھی خزانے اس دل کو نہیں خرید سکتے، کیونکہ یہ دل رب کی اطاعت اور فرما برداری میں لگ چکا ہے۔ سوچو یہ دل پھر کتنا قیمتی ہوگا جو رب کی رضا میں بک گیا ہے۔ اور دل بگڑتے کیسے ہیں؟ دل تب بگڑتے ہیں، اب دیکھیں نا، یہ مسجد ہے، یہ ایک گھر ہے، تو اس کے اگر روشن دان کھلے ہیں، کھڑکیاں کھلی ہیں، دروازے کھلے ہیں، تو مٹی اندر آئے گی نا۔ ایسے ہی اگر ہم کانوں کو، آنکھوں کو، زبان کو غلط کام پہ لگا دیں گے تو دل میں نیکی، دل صاف نہیں ہوگا، دل کے اندر گندگی آئے گی، اور اس گندگی کو، دل کو بگاڑنا تو بڑا آسان ہے، اور دل کو صاف کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب دل صاف ہوتا ہے، جب رب کی راہ میں چل پڑتا ہے، تو رب آسمان سے خود بخود اس کے لیے، اللہ آسمان سے رحمت نازل فرماتے ہیں۔ ایک دن امام حسن بصری رحمہ اللہ بیٹھے تھے، اور ایک نوجوان آیا، کہتا ہے امام صاحب بات یہ ہے کہ آپ جتنا بھی واز کرتے ہیں ہمیں اثر نہیں ہوتا۔ آج کل کے نوجوان بھی ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ آپ واز کرتے ہیں ہمیں اثر نہیں ہوتا۔ انہوں نے کیا خوب جملہ کہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہمارے دل سو چکے ہیں۔ امام صاحب کہتے ہیں ہمارے دل سو نہیں چکے اور آپ کے دل سو نہیں چکے، مجھے سمجھائیے کیسے؟ کہتے ہیں آپ واز کرتے ہیں ہمیں اثر ہی نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں دل سوئے نہیں، دل مر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے ہیں دل اگر سو جائے، انسان سویا ہو، اس کو بندہ اگر اٹھا دے، جگا دے تو وہ جاگ جاتا ہے، جھنجھوڑ دے تو وہ جاگ جاتا ہے۔ جب ضمیر کو جھنجھوڑا جائے، اس کو حرکت بھی نہ آئے، اس کو سمجھ بھی نہ آئے، قرآن سنایا جائے، حدیث سنائی جائے، اس کو اثر نہ ہو، تو سمجھ لو اس کا دل سویا نہیں، اس کا دل مر چکا ہے، مردہ ہو چکا ہے۔ ہمارے دل مردہ ہو چکے
چکے ہیں، ہمیں باتوں کا اثر نہیں ہوتا. کیوں؟ ہم اس پر عمل ہی نہیں کرتے، دل کی صفائی نہیں کرتے. حضرات اس دل کی صفائی کے لیے رب کی بارگاہ میں آئیں، اپنے دل کو صاف کریں، معاملات اپنے صحیح کر دیں، پھر دیکھیں رب تمہارے دل میں کیسی نصرت نازل فرماتا ہے. پھر تمہارے دل قیمتی بن جائیں گے، پوری دنیا ایک سائڈ پہ کھڑی ہو جائے، پھر تمہارا دل قیمتی ہے تو اللہ کے ہاں اس کی بڑی عزت ہے، مقام ہے، وقار ہے. اس لیے دلوں کی صفائی کرنی چاہیے. رب العالمین سے دعا ہے جو سنا سنایا اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ تین بڑی نعمتیں جن میں سے ہم دل کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے.